آپ دونوں نے آج ٹریول کیا، آپ نے بھی اور آپ بھی. یو آر کمنگ فرام اے لانگ وے نا. مکہ، جدہ، اسلام آباد اور پھر اسلام آباد میں گھومنا. ہاں لاسٹ ویک پتہ ہے بڑا زبردست سین ہوا ہے. جب میرا رابطہ ان سے ہوا تو میں سمجھا وینسڈے کو ہمارا رابطہ ہوا، تو انہوں نے کہا کہ میں تھرسڈے کو آ رہا ہوں. میں نے آپ کو بلکہ بتا بھی دیا، اینڈ آئی واز آف دا امپریشن کہ یہ بس کل صبح 6 بجے پہنچ رہے ہیں. میں نے فوراً سے اسفند کو کہا کہ یار گاڑی کا ارینجمنٹ کرنا یہ وہ، تو ٹرنڈ آؤٹ کہ یہ اگلے تھرسڈے کی بات ہو رہی تھی. دین وی گاٹ ریلیکسڈ. میں نے کہا اگلے تھرسڈے، تو انہوں نے شاید آپ نے وہی تھرسڈے سمجھ لیا. ہاں میں نے وہی اگلا، تھرسڈے ہاں سمجھا. یہی آنے بالکل والا ہے. بالکل. وہ میں نے واضح نہیں کیا تھا کہ اس وقت آپ مکہ میں تھے رائٹ؟ ہاں مکہ میں ہی تھا. اچھا زبردست زبردست. فیصل آباد ابھی آخری 2 مہینے تقریباً مکہ میں ہی تھا. ایک ٹرپ وہی میں گیا تھا. اچھا اچھا. موسیٰ علیہ السلام کی جہاں پر زیارتیں وغیرہ کروائی. ہاں یار آپ نے تو پوری دنیا کو نا اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھے بیٹھے کیا کچھ دکھا دیا ماشاء اللہ نا. اللہ تعالیٰ کی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو بڑا احسان ہے. اور ایک خاص احسان میں توحہ جو سمجھتا ہوں نا، مثال کے طور پہ غار ہرا کی کچھ ویڈیوز میں نے دیکھی ان کی، اور حج کا جو ایکسپیرینس تھا آپ کا، یار اللہ تعالیٰ نے ان کو اس ٹائم میں وہاں بھیجا جہاں پہ کوئی بھی نہیں تھا وہاں. بالکل ایگزیکٹلی. حج کا جو وی آئی پی ایکسپیرینس آپ نے کیا نا، واللہ وہ لوگ کریو کرتے ہیں کہ ایسا کوئی اپرچونٹی. اس سال جو حج تھی اس سے آسان حج کبھی نہیں تھی. میری الحمدللہ 8ویں حج تھی، اور میں کہتا ہوں اتنی آسان حج وی آئی پی وی آئی پی. مجھے لگتا ہے کہ جتنے بھی اگلی بار اگر انہوں نے فل حج کھول دیا، آپ جتنے بھی پیسے دے لیں اتنے سکون سے حج نہیں کر سکتے. جمرات میں بالکل رش نہیں ہے، اور خیمے میں آپ کو زبردست. میں تو وہ خیمہ آپ کا دیکھ رہا تھا یار، اتنا چل سین تھا. اور ایسا آپ ادھر سے نکل کے جیسے بفے کے لیے نہیں جا رہا ہوتا بندہ، وہ جا رہا ہے ریلیکس کر رہا ہے اور یو نو اٹس نیور لائک دیٹ. اور وہاں پر بوفیز وغیرہ بالکل اوپن بوفے، یہ وہ سب کچھ تھا. اور ہیلدی فوڈ سرو کر رہے تھے، اور وہی فوڈ سرو کر رہے تھے جو سعودی ایئر لائن میں کرتے ہیں سر. ہاں بالکل بالکل. وہی کمپنی بھی وہی تھی. تو لمیٹڈ لوگوں کے لیے سعودی کے لیے کھولا تھا کہ آؤٹ رائڈرز نہیں تھے؟ نہیں سب تھے. آخر میں 2000 لوگ کم تھے. اچھا اچھا. یعنی کہ 60,000 تھا لیکن 58,000 لوگوں نے حج کیا. ہاں کیونکہ انہوں نے 3 گھنٹوں کی کھڑکی دی تھی کہ 3 گھنٹوں کے لیے آپ کے لیے اوپن کریں گے آپ کی آئی ڈی. اگر آپ نے تب تک پیمنٹ کر دی تو حج کریں گے، نہیں کی تو آپ کا چانس کسی اور کی طرف چلا جائے گا. تو اس طرح کافی لوگوں کے چانس ضائع ہو. اسی طرح میں نے غار ہرا والا بھی دیکھا، کوئی بھی نہیں تھا جب آپ تھے، اور ایک وہاں پہ 2 بلیاں تھی بلکہ، اچھا جن کے ساتھ آپ نے کافی لکی کیٹس ماشاءاللہ. سیریسلی مین، مطلب آپ وہ ایکسپیرینس کرنا چاہتے ہو نا ایسی جگہوں پہ جا کے، ہوتا ہے کہ آپ اکیلے ذرا وہ وقت یاد کرو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ ہاؤ ہی یوز ٹو کم، اور وہاں پہ وہ کیسے وہ عبادت کیا کرتے تھے. تو وہ مطلب آپ نے ایکسپیرینس کیا یار ماشاء اللہ. اب میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں جو ویڈیو نہیں آئی ابھی تک، غار ثور کی ویڈیو میں نے بنا لی ہے. اچھا ماشاء اللہ. ابھی بنا کے آیا ہوں. اور سیم وہی چیز لیکن اب لوگ تھے وہاں پہ. اچھا. اب میں نے بھی فیل کیا کہ میری فیلنگز اس طرح کی نہیں تھی جیسے غار ہرا پہ تھی، جب میں بالکل اکیلا تھا، بالکل اکیلا، کوئی نہیں تھا یار. جب میں غار ہرا جا رہا تھا میرے پاس وہی کیمرہ، کبھی بیٹھ جاتا تھا. پھر غار ہرا کا سفر کم ہے، یہ غار ثور کا سفر بھی کافی زیادہ ہے. میں یار ناشتہ کر رہا تھا، میرے بچوں نے آپ کی وہ غار ہرا والی، میرے بچے دیکھتے ہیں آپ کی بلی والا سین ان کو پسند آیا. نہیں میں آپ کو سچ بتاؤں، جس طرح کا سارا وہ ویڈیو تھا نا کہ کوئی بھی نہیں تھا وہاں اور آپ فیلنگ بھی شیئر کر رہے تھے، تو آئی ایکچولی گاٹ ایموشنل یار کہ دس از دا سیم پلیس. اتنا عرصہ پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں آیا کرتے تھے، اور وہاں ایبسولوٹلی کوئی بھی نہیں تھا. تو وہ جو چیز تھی نا وہ بہت زیادہ آپ کو کری. اور غار میں وہاں پہ کافی دیر میں اکیلا، بالکل اکیلا بیٹھا رہا. اس ٹائم پہ جب پہلی بار لاک ڈاؤن ہوا تھا نا، اور جیسے ہی انہوں نے کھولا تھا لاک ڈاؤن، مجھے لگتا ہے لاک ڈاؤن انہوں نے کھولا تھا صبح 6 سے شام 5 بجے تک. تو اس ٹائم فریم میں میں گیا تھا. اچھا. یعنی کہ جو لمیٹیڈ ٹائم کھولا تھا نا انہوں نے، اور میں گھر میں بیٹھ کے ویڈیوز بنا کے ایسے ہی سمجھیں کہ میں چاہتا تھا باہر نکلوں، باہر کی سچویشن دیکھوں. خاص طور پہ میں تو زندگی میں گھر میں نہیں بیٹھا، اور میں اگر مجھے کوئی کہتا ہے کہ فلاں کام ہے جو تمہیں بیٹھ کے کرنا ہے تو مجھے نہیں مزہ آتا، دل نہیں کرتا کرنے کا. تو گھر میں بیٹھ کے تھک گئے تھے. تو سب سے پہلے پھر میں نے وہی ویڈیو بنائی تھی غار ہرا کی. جیسے ہی لاک ڈاؤن کھلا فوراً بھاگ کے غار ہرا کی ویڈیو بنائی. اور ظاہر ہے لوگ ڈیمانڈ بھی کر رہے تھے اس ٹائم پہ، اور وہ سارا کانٹینٹ ڈیمانڈنگ کانٹینٹ تھا، کیونکہ میں مکہ میں تھا اور میرے رشتہ دار، میرے دوست جو پاکستان میں ہے یا انگلینڈ وغیرہ کہیں پہ بھی، وہ لوگ پوچھتے تھے. تو یہ ایک آئیڈیا بھی اس ٹائم تھا کہ میں نے ولاگنگ کرنی ہے، لوگوں کو زیارتیں کروانی ہیں. اور وہ ٹائم سب سے اچھا ٹائم تھا کہ جب سب پوچھ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، سب کو ایک ایک کو بتانے سے اچھا ہے پوری دنیا بھی تو پوچھ رہی ہے نا، صرف وہی میرے دوست تو نہیں ہے. بالکل بالکل. تو ایک ویڈیو بنا کے ڈال دو.
تو سب بلکہ ہمیں بھی ٹریولنگ کا یار بڑا شوق ہے. ہم تو ہر وقت کچھ نہ کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کیا کوئی موقع نکلے تو ہم کریں ساتھ میں, مطلب بائکنگ ایڈونچر بھی. اور بائکنگ سے ذرا خاص ہمیں ہے کہ بائکس پہ جو آپ کرتے ہو نا ایڈونچر یا ٹریولنگ, اس کا ایک اپنا خیر وہ ہوتا ہے, مزہ ہوتا ہے, یو نو. اینڈ اسپیشلی ہاں, اور کمپنی بھی اچھی ہو, لائک مائنڈیڈ آپ سارے ہو, تو پھر بڑی اچھی آپ کا ٹائم وغیرہ گزرتا ہے. ابھی ریسنٹلی ہم نے کور کیا ہے, پہلے کشمیر گئے تھے اور پھر اس کے بعد کچھ نارتھرن ایریاز ہم نے ابھی بائکنگ ٹور پہ کیے ہیں الحمد للہ. لیکن اٹس اے ویری گڈ تھنگ کہ آپ ٹریولنگ بھی کر رہے ہو اور ساتھ ساتھ لوگوں کو ایجوکیٹ بھی کر رہے ہو, یو نو. اٹس ویری گڈ. وہ کہتے ہیں 4 wheels move the body and 2 wheels move the soul. ہاں, تو ہماری روح جو ہے نا وہ سفر کر رہی ہوتی ہے. میں جب غالب گیا تھا نا تو وہاں تو بہت رش تھا, بہت زیادہ رش تھا. خیر یہ بات بھی ہے کوئی پرانی, میں ایک دفعہ گیا تھا غالباً 2008 کی بات ہے. اچھا. تو تب بہت رش تھا اور وہاں پہ وہ تھے یار, بیبونز تھے. اچھا, منکیز کی ایک نسل ہے. اس دفعہ تھے یا نہیں تھے؟ تھے, اور ان کی بھی ایک اسٹوری ہے میرے پاس. کسی نے آ کے چھوڑ دیا وہاں پہ. ہاں میں نے سنا تھا وہاں کے لوگ بتایا کہ کوئی ایک بندہ یہاں پہ لے کے آیا تھا, اور ایک کپل تھا, ایک بندہ یہاں پہ لے کے آیا تھا, اور وہ بڑھتے بڑھتے بہت زیادہ بڑھ گئے تھے. تنگ نہیں کرتے وہ؟ تنگ تو نہیں, لیکن بس وہ یہ کہ ایک گند اور وہ پھیلانا, گند پھیلانا تھوڑا سا نیوسنس ہوتا ہے. مطلب ایون یہاں پہ بھی منال میں اوپر ہے تو آپ کمفرٹیبلی نہیں بیٹھ سکتے. اگر فیملی کے ساتھ کچھ کھانا کھول لیں تو سارے حملہ کر آ جاتے ہیں. انہوں نے بوٹل لے لی, بوٹل ایسے بابا نے دی یا میں نے دی تھی, انہوں نے کھول کے وہ اس نے ڈھکن کھولا, پانی بھی شروع ہو گیا. اچھا, میں بھی سرپرائز کیا, میں نے کہا چلو شاید مکہ کے یا بیبون سے تو شاید نہیں. وہاں پر ہم لوگ گئے رمضان میں. اچھا. اور یہی لاک ڈاؤن کے دنوں میں جو رمضان تھا, یہ لاسٹ رمضان تو نہیں, یہ رمضان شاید کھلا تھا, اس سے پچھلا رمضان. ہاں اس سے پچھلا رمضان نہیں, پچھلا رمضان فل لاک ڈاؤن تھا, یہ پارشلی تھا. اسی رمضان میں ہم لوگ گئے اور باقاعدہ انہوں نے حملے کیے ہیں لوگوں پہ. اچھا. ہاں اچھا, باقاعدہ انہوں نے لوگوں پہ, یہ نہیں حملے کے لوگوں کو نقصان پہنچایا, لوگوں کے ہاتھوں میں کوئی بھی چیز ہے, کوئی بھی چیز ہے وہ چھین لیتے تھے. بھوکے تھے اتنے عرصے سے, لوگ جا نہیں رہے وہاں پر. لوگ جاتے ہیں تو کوئی نہ کوئی چیز ان کو دیتے ہیں, پانی پیتے ہیں. میرے ہاتھ میں زمزم کی بوتل تھی, وہ میرے طرف نا ایسے اشارے کی طرح کر رہا تھا. فضل بھائی میرے ساتھ تھے, آپ لوگوں نے اگر ان کو ویڈیو میں دیکھا تو اس نے جیسے یوں اشارہ کیا نا, میں نے پتھر اٹھا کے زمین پہ مارا. میں نے کہا چلو ڈر جائے گا. تو وہ اور غصہ ہو گیا, اگریسو ہو گیا. اس نے پھر دوبارہ سے میری طرف بھاگنے لگا. پھر میں نے وہ بوتل پھینکی, کیونکہ میرے ہاتھ میں صرف وہی بوتل ہی تھی زمزم کی. تو وہ بوتل اٹھا کے چلا گیا. انسانوں کو کچھ نہیں کہتے, لیکن ان کے ہاتھ میں کوئی چیز ہو وہ نہیں چھوڑتے, نہیں چھوڑتے ہاتھوں سے. میرے سامنے کئی لوگوں کے ہاتھوں سے انہوں نے پانی کی بوتلیں یا کوئی شاپر ہے وہ. آئی تھنک اتھارٹیز کو یہ اسٹیپ لینا چاہیے کہ ان کو نکالیں یہاں سے, کیونکہ لوگوں کے لیے تو نقصان کا باعث لینا چاہیے. لیکن جو اچھی چیز ہے نا وہ یہ کہ ایسی چیزوں سے نا اللہ کے نبی سے محبت بڑھتی ہے. جو وزٹ کروانا نا, یعنی یہ امیجن کرنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ آیا کرتے تھے, اسپیشلی غار ثور, یو نو خوف کا عالم, اور ابو بکر صدیق ساتھ ہیں, ٹھیک ہے. بلکہ ایک روایت میں تھا, ابو بکر صدیق نے کہا کہ رسول اللہ آپ میرے کندھوں پہ چڑھ جائیں اور میں آپ کو اٹھا کے لے جاؤں گا ٹھیک غار ثور, تاکہ 2 لوگوں کے اسٹیپس کے نشانات نہ ہوں اور کسی ایک بندے کے. اور حالانکہ ایک دفعہ علی بن ابی طالب جب کعبہ میں بت توڑ رہے تھے تو اللہ کے نبی نے کہا کہ رسول اللہ آپ میرے کندھوں پہ آ جائیں, میں ان بتوں کو نا ہم کٹھے توڑتے ہیں جو ہائٹ والے تھے. تو اللہ نے کہا کہ تم نبوت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے, کیونکہ جو وہی نازل ہوتی تھی تو پھر ایک بوجھ. بالکل. لیکن ابو بکر صدیق نے سبحان اللہ وہ سفر طے کیا, اور کس طرح سے عالم اور ایک لیجر ایکٹیویٹی کے لیے بندہ جائے تو کافی تھک جاتا ہے اور پسینے پانی نکل آتے ہیں. بالکل. لیکن آپ خوف کے عالم میں دیکھیں اور ایک رات وہاں گزارنا, اور ایسا عالم کے اوپر سے وہ لوگ نیچے دیکھیں تو بندہ نظر آ جائے. تو دیٹ واز سبحان اللہ. اس سے نا اگر تو لوگوں میں انشاءاللہ بڑھتی بھی ہوگی, لوگوں میں اگر محبت دین کے لیے اور اللہ کے نبی کے لیے بڑھی تو کتنی اچھی بات ہے الحمدللہ. بالکل. اسپیشلی جو ابھی لاسٹ ٹائم آپ نے وزٹ کیا نا وہ قوم سمود والی جو, اور اس طرح کے جو باقی جن قوموں پہ عذاب ہے وہ ان کی جگہ, وہ بھی یار بہت امیزنگ یار. سبحان اللہ, بندہ دیکھ کے حیران ہوتا ہے کہ انہوں نے کیسے کارو کیا ہوا ہے چٹانوں میں, اور وہاں پہ کیسے کیا ان کا لائف اسٹائل تھا. جگہیں حیرت انگیز جگہیں ہیں, اور وہاں پر جا کے میں کلیئرلی کسی کو ریکمینڈ نہیں کرتا. وہاں پہ میں نے ویڈیو میں بھی کہا ہے, جو بھی ہے میں کسی کو ریکمینڈ نہیں کرتا کہ وہ جائیں وہاں پر. میں گیا ہوں ایک وہ جگہ دیکھنے کے لیے, ایک عبرت کے لیے میں گیا ہوں, کیونکہ جس جگہ پہ عذاب آیا ہے بالکل میں بالکل نہیں ریکمینڈ کرتا کہ آپ کوئی بھی جائیں. اور میں نے جا کے دیکھا ہے سب کچھ, اور خاص طور پہ وہاں پر جو ایک جگہ تھی جہاں پر جبل بنات ہے, جہاں پر 36 قبریں ہیں وہ کہتے ہیں, یہ ان کے گھر ہیں. وہ ایک لمبی سٹوری ہے, وہ پوری ویڈیو میں نے بتائی تھی.
تو وہاں پر آپ کا دل اتنا گھٹتا ہے نا جب آپ جاتے ہیں, اور جب آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہاں پر عذاب آیا تھا, قوم سمود تھی جو تکبر کرتے تھے, جنہوں نے ظلم کیا, نبیوں کو جھٹلایا, تو وہاں پر میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ کتنی بیکار فیلنگ ہوتی ہے, تنگ بالکل آپ کا دل ایسے تکلیف میں آ جاتا ہے. اچھا وہ چیز میں نے فیل کی تھی صرف وہاں پر جو دوسری لوکیشن تھی, ایک دیوان تھا جہاں پر ان کا وہ جو حاکم وغیرہ بیٹھتے تھے, اس کے بعد والی جو جگہ تھی وہاں پہ جب میں گیا, اور پھر تیسری جبل فرید تھی وہاں پہ بھی گیا تو کوئی اتنا مسئلہ نہیں تھا, لیکن خاص طور پہ وہیں پر اسی جگہ پر میں نے کلپ بھی ریکارڈ کیا تھا اور کہا تھا کہ جو قومیں تکبر کرتی تھی ایسے گھر بناتی تھی تو وہ مٹ گئی اللہ تعالیٰ نے. ان کے ہیوج مطلب ڈبل سٹوری کی طرح نا ہالز, بڑے بڑے ہالز اور گرینڈ اسٹرکچر ان کا. صحیح بات ہے, کتنی پاورفل مطلب قومیں گزری ہیں سبحان اللہ تعالیٰ, اور اللہ تعالیٰ کی انہوں نے نا مطلب نافرمانیاں کی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مٹا دیا, اور ہم ان قوموں کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں. ایک چیخ کی آواز, ایک سوچ بھی نہیں سکتا انسان. ہاں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ ایک چیخ کی آواز آئی اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے کے اوندھے پڑے رہ گئے. اور کوئی تم دیکھتے ہو کہ حل ترا لہم میں باقیہ, کوئی دیکھتے ہو کہ ان میں سے کوئی بچہ بھی ہو, کوئی ایک بھی بچہ ہو, نہیں, سب کے سب تباہ ہو کے رہ گئے. سو بات یہ ہے کہ سبحان اللہ. اور جو بات کی نا آپ نے کہ آپ کا دل جو وہ ہو رہا تھا, ایسا ریکمینڈیڈ ہی جیسے آپ نے کہا کہ اٹس ناٹ ریکمینڈیڈ ٹو وزٹ دوز پلیسز فار. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ وادی سے گزرے اور کہا تیز چلو یہاں سے, تیز نکلو. اینڈ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واکنگ اسٹائل ویسے بہت تیز تھا لیکن اس میں تو بہت ہی زیادہ برسک واک تھی, اور کہا کہ نکل جاؤ کیونکہ یہاں پہ عذاب نازل ہوا تھا. سو ان جگہوں میں جانا جہاں پہ اللہ کا عذاب نازل ہوا ہے, تو یہ ایک عبرت کا ہمارے لیے نشان ہے کہ سبحان اللہ جب وہ لوگ تباہ ہو گئے تو ہم کچھ بھی نہیں ہے, ہمارے تو ایک بندے کی جگہ پوری اللہ قوم لا سکتے ہیں. They were very strong people یار, مطلب they didn't have apparently they didn't have that technology جو آج ہے نا, اور پھر بھی وہ پتھروں میں کیا کچھ بنا ہوا ہے یار. کہتے ہیں ان کے پاس صرف ہتھوڑی اور چھڑی تھی. وہاں پر جو لوگ ہیں جو اپنے اندازے کے مطابق بتاتے ہیں, دلیل کی بات نہیں, ہتھوڑی اور وہ جو تھی کیا نام ہے وہ جو پتھر کے اوپر مارتے ہیں ہتھوڑے کے ساتھ, کیل ٹائپ ایسے لمبا سا بنا ہوتا ہے تو اس سے. لیکن اگر آپ وہاں پر لائنز دیکھیں بالکل سیدھی, یہ نہیں کہ کہیں سے لائن ٹیڑھی ہو گئی ہو. وہ سامنے جو اس کو عربی میں تو کرنیش کہتے ہیں, وہ جو ایسے سائڈ میں آتی ہے, شیلفز بھی بنائے ہوئے تھے جو انہوں نے, وہ بھی دیکھے والز کے اندر شیلف بنائے سیدھی, میں کہتا ہوں جیسے بلیڈ سے کاٹا ہوا. اور کنواں بھی بنا ہوا یار, وہ کنواں جو تھا میں وہ بڑا حیران ہوا. پہاڑوں کے اندر جو ہے نا, چٹانوں کے اندر کنواں بنایا ہوا ہے پانی کو اسٹور کرنے کے لیے اور اپنا یوز کرنے کے لیے. مطلب اگر ہم دیکھیں آنیسٹلی کہ بہت ایسے قومیں تباہ کر دی گئی ہیں لیکن وی ڈونٹ لرن لیسنس فرام دیم, اور پھر بھی وہی کام ریپیٹ کر رہے ہوتے ہیں. اچھا, ہر قوم کو کسی نہ کسی بڑی گناہ کی وجہ سے تباہ کیا گیا. بالکل. جب عمل کی باری آتی ہے, ہماری امت میں ہر گناہ پایا جاتا ہے جو تمام امتوں میں تھا. آپ ہوموسیکشولیٹی دیکھ لیں, آپ جھوٹ دیکھ لیں, آپ ناپ تول میں کمی دیکھ لیں, آپ تکبر دیکھ لیں, آپ مطلب ہر طرح کا گناہ ہے. بس وہ اللہ کے نبی کی دعا ہی ہے جس نے ہمیں بچا کے رکھا. یعنی وہ سارے گناہ جن کی وجہ سے قوموں پہ عذاب آیا اور وہ قومیں مٹا دی گئیں, وہ سارے گناہ آج ہماری قوم میں پائے جاتے ہیں. بالکل مختصر طور پہ وہ سارے گناہ اور کبائر ہم کرتے ہیں, فرائض ہم چھوڑتے ہیں مختصر طور پہ. یعنی کہ ایک دوسرے کے بالکل خلاف, ایک تو کبائر کرو اوپر سے فرائض بھی چھوڑ دو. اور جب بحث کی بات آئے تو نفل کے اوپر بیٹھ کے بحث کر لو, کسی کو نیچے دکھا دو کہ تم نے فرض اس دن میں نے دیکھا تو تم نے پڑھے تھے اور نفل تم نے نہیں پڑھے, حالانکہ خود دین کا پورا تصور اصل میں یار خراب ہو چکا ہے. اصل میں ایک جو عربی لینگویج کا گیپ ہے نا, یہ بہت بڑا گیپ ہے. ڈائریکٹ سمجھتے ہی نہیں, عربی سمجھ ہی نہیں آتی ہمارے لوگوں کو. تو صحیح بات ہے, صرف عربی سمجھ آ جائے نا, ڈائریکٹ قرآن پاک کی تھوڑی سی سمجھ آ جائے نا, تو بہت زیادہ مسئلے حل ہو جاتے ہیں. خاص طور پہ یہ جو بہت زیادہ لڑائیاں ہو رہی ہوتی ہیں نا بیچ میں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ. صحیح بات ہے. تو یہ آپ تراویحوں میں ہی دیکھ لیں نا, ہاں اگر کچھ نہیں ہوگا, دیکھیں مثال کے طور پہ ایک بندہ ہے جو بہت گناہ گار ہے, ٹھیک ہے, بہت سارے گناہ کرنے والے لوگ ہیں. ایونچولی آپ کو پتہ ہے رمضان میں تو تھوڑی سی اسپرٹ جاگ جاتی ہے اور سبھی لوگ مسجد کا رخ کرتے ہیں, تراویح وغیرہ پڑھتے ہیں. تو اب قرآن دیکھو ریوائز ہو رہا ہے. اگر قرآن سمجھ میں آ رہا ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں, تو واقعی بالکل صحیح بات ہے. لوگوں کی آنکھوں سے آنسو نکلیں گے, لوگوں کے دل نرم ہوں گے, گناہ چھوڑیں گے لوگ. بالکل صحیح بات ہے. اور کفار تو اتنی ایفرٹ کرتے تھے قرآن کے, لوگ سنے ہی نہ. یعنی وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَحْوَ الْحَدِيث, سورہ لقمان کے آیت نمبر 6 میں جو آتا ہے کہ وہ لوگ کیا کہتے تھے, میوزک بجاتے تھے, اونچا ڈرمز خاتون پرشیا سے منگوائیں کہ ناچیں گائیں تاکہ اللہ کے نبی قرآن, سیٹیاں اور تالیاں بجاتے تھے. سیٹیاں اور تالیاں بجاتے تھے. اور
ایک یہ ٹیکنیک تھی, دوسری ٹیکنیک یہ ہے کہ کانوں میں روئیاں دے دینا کہ کسی طرح سے اللہ کے نبی کی آواز نہ جانتا ہے, اور مطلب اور ان کی کریکٹر پہ اسیسینیشن کرنا کہ جھوٹے ہیں, والعیاذ باللہ ساحر ہیں, مجنون ہیں, یہ چیزیں. لیکن جو سن لیتا تھا نا کفار میں سے بھی, یعنی اس نے آج تک کلمہ نہیں پڑھا, آج تک نماز نہیں پڑھی, ایک سجدہ نہیں کیا, جو شخص سن لیتا تھا وہ رہ نہیں پایا تھا. کہتا ہے یہ تو انسان کا کلام سجدے میں گر گئے. جو سورہ نجم پڑھی تو آخر میں سجدے میں گر گئے, اور جب ختم ہوئی تو ریئلائز ہوا کہ ہم کیا کر رہے ہیں, تو ہم سجدے میں چلے گئے, یو نو, مطلب وہ اپنے کنٹرول کھو بیٹھے تھے. اور ہمارے ہاں ہر چیز جو غلط ہے وہ مشہور ہے. مطلب نماز, جے نماز پڑھی, جے نماز کو فولڈ کر دینا. کیوں جی؟ شیطان یا تو نماز پڑھ لے گا یا پیشاب کر دے گا. ناشتہ ہے, چلو نماز پڑھ لے تو اچھی بات ہے, لیکن وہ پڑھے گا نہیں, شیطان ہے. یہی بات ہے. علماء کچھ کسی نے کہا تھا نا کہ یار شیطان اگر نماز پڑھ لے گا تو پڑھنے تو اچھی بات ہے, مسلمان ہو جائے گا, ہمیں تو جوڑے گا, ہمارے تو سائڈ پہ ہوگا. صحیح بات ہے. اور ایون جیسے جو یہ آپ کا جو زیارت والا کرواتے ہیں, اس میں بھی بہت کتنی فیک چیزیں مشہور ہیں. فیک چیزیں, ہاں. وہ ایک زیارت کے اوپر میں نے ویڈیو بنائی, اس کے اوپر ہی میں نے لکھ دیا جھوٹی زیارت. ویڈیو کے اوپر ہی میں نے لکھ دیا تھم نیل پہ جھوٹی زیارت. وہ تھی مینا کی حد تھی پرانی. لوگوں نے, جو بھی لوگ تھے, مجھے پتہ ہے کہ ان لوگوں نے اپنے روزی کے اس چکر میں اسے مشہور کیا ہوا تھا کہ یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے تھے. اچھا. میں نے کہا کیسے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے. کس نے بتایا تمہیں؟ یا کسی حدیث میں آتا ہے, قرآن میں آتا ہے, کسی چیز میں نہیں ہے. سبحان اللہ, دیکھو ذرا. اور اس کی دلیل میں نے وہیں پر اسی ویڈیو میں دی ہے, اگر آپ لوگ دیکھیں تو سیم اسی طرح کا پلر پرانا بنا ہوا ہے مسجد سیدہ عائشہ کے پاس. وہاں پر حرم کی حد ختم ہوتی ہے, وہ ایک حدود کی نشانی ہے. اور اسی پلر کے بالکل سائڈ پہ ہی نیا پلر بنا ہوا ہے مینا کا. اچھا. کہ بالکل اس کے برابر میں بنا ہوا ہے. یہ پرانا پلر ہے مینا کا, یہ کوئی زیارت نہیں ہے یہاں پر کوئی. ایون جو جمرات ہیں, لوگ کہتے ہیں یہ شیاطین ہیں 3, چھوٹا شیطان, بڑا شیطان, فلاں شیطان. حالانکہ وہ بیسیکلی یہاں پہ سنت ابراہیمی کو تازہ کرنے کے لیے. اور لوگ نا جمرات کیسے مارے, جوتے اٹھا کے مار رہے ہیں اور لکڑیاں مار رہے ہیں کہ شیطان کو تکلیف ہوگی. حالانکہ شیطان کو جوتا نہیں لگتا, لیکن ان کی سنت لگتی ہے. سبحان اللہ, ٹھیک ہے نا. ویری بیوٹیفل. تو بس عجیب سی میرے خیال سے اویئرنیس پھیلانے کی ضرورت ہے. عقبہ کہتے ہیں نا جی, وہ شیطان, ہم تو شیطان کہتے ہیں, وہ عقبہ صغرا الوسطی الکبریٰ, اس طرح عقبہ کہتے ہیں. یعنی کہ وہ عقبہ کا اگر آپ مطلب دیکھیں عربی میں تو وہ ایک یعنی کہ پتھر کی چیز, بالکل ایک نشانی ہے ایک طرح سے کہ یہاں پہ یہ چیز عمل کرنی ہے. ہم کہتے ہیں نہیں, اس کے اندر شیطان ہے, یہ بڑا شیطان ہے, یہ اس کا بیٹا ہے, اس کا بیٹا ہے چھوٹا ہے. اچھا, آپ کو ایک فنی بات میں سناتا ہوں. پہلے جب یہی عقبہ جو ہے جس کو شیطان کہتے ہیں, ابھی یہ لمبی دیوار کی طرح. اچھا, پہلے تھا چورس, جیسے جبل رحمت, اگر آپ نے دیکھا ہو جبل رحمت کے اوپر وہ صرف نشانی بنی ہوئی ہے. وہ بھی میں کلیئر کر دوں, لوگ کہتے ہیں یہاں پر حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام یہاں پر ملے تھے, لیکن وہ صرف نشانی ہے جبل رحمت کی, کہ ہاں عرفات میں ڈھیر سارے پہاڑ ہیں, جبل رحمت کون سی ہے, وہ ہے جس کے اوپر یہ پلر بنا ہوا ہے. صحیح. تو یہاں پہ جمرات میں بھی ایسے ہی پلرز بنے ہوتے تھے. تو ہمارے لوگ تو ماشاء اللہ پھر غصہ نکالتے ہیں کہ فلاں دن تو نے میرے سے وہ والا گناہ کروایا تھا. وہ پتھر وہ رن اپ لے کے آتے ہیں, دیتے ہیں پتھر زور سے. تو پھر کبھی کبھی کیا ہوتا تھا, وہ تو چھوٹا سا پلر ہوتا تھا, ادھر والوں کے پتھر ادھر والوں کا لگ جاتے تھے. بالکل بالکل. جوتے بھی مارتے نا لوگ, جوتے بھی مارتے تھے. وہ مسلمانوں میں جنگ شروع ہے, وہ والے یہاں سے مارے, اور یہ شیطان تو بیچ میں سے نکل گیا, مسلمان کو. اللہ کرے ایک ہمارے ہیں جاننے والے ہیں, میں ہی نہیں بتاؤں گا کون ہے, لیکن ان کو پتھر لگا تھا سیدھا یہاں پہ آ کے بالکل درمیان میں حج پہ, وہ وہاں سے کسی نے مارا. اور پتھر ظاہر ہے بڑا پتھر ہے, اس کا وزن ہوگا تو وہ آیا ہے نا وہاں تک. چھوٹے کنکر دور نہیں آتے, چھوٹا کنکر تو نہیں جاتا. تو یہ دیکھیں لوگ بڑے بڑے کنکر بھی اٹھاتے ہیں. وہاں پہ شیلڈ لگا کے جانا چاہیے نا, کم از کم فیس تو بچ جائے نا. کورونا مطلب میں نے دیکھا کہ حالانکہ صحیح چیزیں بہت ساری موجود ہیں, ایسے نہیں کہ لوگ شاید ہمیں سن کے اسیوم کریں کہ ہر چیز غلط ہے. بہت ساری اصل چیزیں موجود ہیں, لیکن ہوتا کیا ہے کہ جب انوویشن آتی ہے نا تو سنت چلی جاتی ہے. میں ایک چیز ایڈ کروں یہاں پر, جو صحیح چیزیں ہیں, صحیح سمجھ ہے, بے حد آسان ہے, اور آپ کی زندگی بہت بہتر بنا دیتی ہے, آپ کی زندگی کی کوالٹی بھی بہتر بنا دیتی ہے. صحیح بات ہے, اگر آپ صحیح چیزوں پہ چلیں. اور بے حد آسان ہے. لوگ غلط چیزوں کے پیچھے جاتے ہیں, اپنی زندگی اپنا مذہب بھی مشکل بنا لیتے ہیں. صحیح بات ہے. اب یار کسی کے پاس ٹائم نہیں ہے, وہ کام کر رہا ہے, کچھ بھی کر رہا ہے,
تو کم از کم فرض تو پڑھ لیں. وہ کہتے ہیں پڑھیں گے تو سنتے نفلیں سب کچھ ورنہ کچھ بھی نہیں پڑھیں گے. یہی تو مسئلہ ہے, آل اور نتھنگ. عشاء کی 17 رکھتے ہیں. ہاں اگر 17 رکھتے ہیں آپ سوچیں تو تھوڑا سا تو شیطان تو ہے یار. کبھی جب ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے, اللہ معاف کرے, تو یہی کانسیپٹ تھا بالکل کہ یار کتنا, اور جیسے ہی پتہ چلا کہ یار کم از کم صرف فرض آپ پڑھ سکتے ہیں. اگر آپ نے روٹین بنانی ہے, آپ بالکل بے نمازی ہے اور نماز کی طرف, دین کی طرف آنا چاہتے ہیں, تو ایٹ لیسٹ فرائض پڑھ لیں. وہ کسی نے سمجھا دیا کہ یار یہ 2 فجر کی پڑھ لو یار, ٹھیک ہے, اور 4 تم ظہر کی پڑھ لو, 4 عصر کی پڑھ لو, 3 اس کی پڑھ لو مغرب کی, اور 4 کر لو. وتر بھی چلو تم نہ پڑھو, ٹھیک ہے, شروع میں, ٹھیک ہے, شروع میں آنے کے لیے, آنے کے لیے آنا. تو ہم نے کہا یار آسان ہے یار, صبح اٹھ کے 2 پڑھنا کیا مشکل ہے, اور یونیورسٹی میں سے بریک لے کے 4 فرض پڑھاؤ جلدی سے, مشکل ہے. جب پتہ چلا تو کرنا شروع کر دیا. اور دیکھو چینج کہاں سے اسٹارٹ ہوا, جب کسی نے یہ بتا دیا کہ یار یہ نماز نبوی ہے, یہ کتاب ہے, وہ کتاب, اگر نماز کی صرف بات کی جائے تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں, اللہ تعالیٰ ایسے, اللہ کے نبی ایسے نماز پڑھا کرتے تھے. وہ پڑھنا شروع کی, پتہ چلا کہ یار کتنی چیزیں ہیں جو ہم غلط کرتے ہیں, اور آسان چیزیں, اور جو صحیح چیزیں ہیں سنت کے مطابق, وہ بڑی آسان ہے یار. سبحان اللہ, بہت آپ نے کوئی وظیفے نہیں کرنے, اور لانگ ٹرم میں آپ کو کتنا فائدہ دیتی ہیں. ریئلسٹک چیزیں ہیں, ریئلسٹک حدیث میں آتا ہے کہ احب الاعمال للہ تعالی ادومها وان قل, کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے محبوب اعمال وہ لگتے ہیں جو بے شک تھوڑے ہوں لیکن کنسسٹنٹ بیسس پہ کیا جائے, ہمیشہ مستقل مزاج سے کیا جائے. بالکل. اچھا میں بھی نا جو بتا رہے تھے نا زیارات کے بارے میں, ایک حدیث میرے ذہن میں آئی, میں نے کہا آپ سے پوچھوں گا. ایک اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ انی لاعرف حجرا بمکہ کان یسلم علی قبل ان ابعث انی لاعرف الان, کہ میں مکہ میں ایک پتھر کو جانتا ہوں جو مجھ پہ سلام کیا کرتا تھا بیفور آئی بیکیم اے پروفٹ, ٹھیک ہے. اور اللہ نے کہا انی لاعرف الان, میں بھی جانتا ہوں اسے کہ وہ پتھر کہاں پہ ہے. تو اس کا تو کوئی نشان یا کوئی موجود نہیں, کبھی نہیں دیکھا کوئی نہیں. لیکن اس کے بارے میں ایک اور حدیث بھی تو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی, کہ آپ تلبیہ کریں. تلبیہ کے بارے میں حج پہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے, آپ تلبیہ کریں, یہ پتھر بھی آپ کے ساتھ تلبیہ کرتے ہیں. تو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مینا کے پتھر یہ وہ اور یہ چیزیں, لیکن ہاں ہم یہ سوچتے ہیں کہ کوئی ایسا پتھر نہیں ہے, وہاں سے لوگ پتھر اٹھاتے ہیں لے آتے ہیں تبرک کے لیے. یہ ہم اس چیز کے بالکل, لوگ تو کعبہ کے غلاف کو کاٹ کے لے آتے ہیں. I know people کہ جنہوں نے کعبہ کے غلاف کو کاٹ کے لائے ہوئے تھے حج عمرے سے, اور جب ان کا بیٹا فوت ہوا تو انہوں نے کہا کہ میرے بیٹے کی آنکھوں پہ رکھ دینا, اس کے لیے یعنی شفاعت کا باعث اس کے پاس بنے گا. اور سبحان اللہ مست تو چیزیں سامنے کر رہے ہوتے ہیں, تسبیح مست کر رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کچھ, لیکن حالانکہ سبحان اللہ عمر بن خطاب نے کہا حجر اسود تیرے میں کچھ نہیں ہے, میں تجھے نہ چومتا, اور اگر اللہ کے نبی تجھے نہ چومتے, خیر اللہ کے نبی کی سنت میں ہے, تجھے اللہ کی نبی نے چوما تو میں تجھے چوم رہا ہوں, ورنہ تم کچھ نہیں کر سکتے. صحیح بات ہے. تو جب حجر اسود کے بارے میں یہ ہے تو ہمارے پاکستانی اس کی جو کاٹنا تو دور کی بات ہے, کعبہ کی بےدبی ایک طرح سے کہ آپ کعبہ کا جو ہے نا غلاف کاٹ رہے ہو. سو واٹ از دا موسٹ, آپ سمجھ لیں کہ جس چیز نے آپ کو نا, جس جو جگہ وزٹ کی ہو یا کوئی چیز آپ نے دیکھی ہو جس کو دیکھ کے آپ کا ایمان بہت تازہ ہوا ہو, اینی تھنگ جس میں نا ایمان تازہ جگہ دیکھ کے نہیں, ایمان تازہ ہوتا ہے سیرت نبوی علیہ الصلوۃ والسلام سے. اگر آپ یہیں پر بیٹھ کے دل سے پڑھ رہے ہیں اور آپ فیل کر رہے ہیں, آپ سوچ رہے ہیں کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے زندگی گزاری, خاص طور پہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق, اور اپنے سے طاقتور انسان کے سامنے کھڑے ہو کے آپ جب سچ بولتے ہیں تو اس سے زیادہ آپ جب ریلیکس وہ چیز کر کے آپ جو ریلیکس ہوتے ہیں نا, آپ کبھی نہیں ہوں گے, کبھی آزما کے. لیکن اگر آپ نے سیرت نبوی پڑھی ہوئی ہے اور پھر آپ ایسی جگہوں پہ جاتے ہیں تو پھر وہاں کا تو ایکسپیرینس زبردست ہو جاتا ہے نا, ڈبل نہیں ہوتا, 10 گنا بڑھ جاتا ہے, 10 گنا بڑھ جاتا ہے. تو اسپیشلی ماشاء اللہ آپ کو جیسے پتہ ہے اور آپ اتنی زیادہ کرتے ہیں زیارتیں, تو آپ کو کون سی جگہ لگتی ہے کہ جہاں پہ جا کے سب سے زیادہ آپ نے فیل کیا؟ یار میں جس جگہ پہ بھی گیا ہوں نا, اس ٹائم پہ اس جگہ کو میں نے محسوس کیا ہے الحمدللہ. اور اس میں سب سے اچھی بات یہ ہے کہ میں جانے سے پہلے ریسرچ کرتا ہوں. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے, آپ کو چیز کا پتہ ہوگا تو آپ فیل کر سکو گے. بالکل, میں ریسرچ کر کے جاتا تھا اور میرے دماغ میں وہی چیزیں چل رہی ہوتی تھی اس ٹائم پہ فل, تو اسی وجہ سے میں انفارمیشن بھی دے پاتا تھا الحمدللہ ویڈیو میں. اور یہ توفیق من اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق ہی ہے, اس میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ میری بڑی کامیابی ہے, میں نے یہ کیا, میں نے وہ کیا, جا کے دیکھا. میری والدہ کی دعائیں ہو سکتی ہیں, والد کی دعائیں ہو سکتی ہیں,
یا اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے, اللہ تعالیٰ اپنا یہ کام کسی سے بھی لے سکتا ہے. صحیح بات ہے, کسی سے بھی. میں کوئی اسپیشل نہیں ہے, میں نے کچھ یہ نہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے اگر مجھے چنا ہے, اور خاص طور پہ جس چیز پہ میں اللہ تعالیٰ کا اور زیادہ شکر ادا کرتا ہوں کہ میں نے الحمدللہ خالص انفارمیشن پہنچائی ہے. ہاں یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. اور جو کام خراب ہوئے تھے پرانے, ان کی نفی بھی کی ہے وہاں پر جا کے. بالکل نہیں, آئی ایم ویری ہیپی اباؤٹ دس فیکٹ توہا کہ ماشاء اللہ بھائی از ون آف دوز کریٹرز جو کہ ہو از میکنگ ہز نیم بائی دی توفیق اللہ سبحانہ تعالیٰ, اینڈ از آلسو ڈیلیورنگ ایجوکیشنل کانٹینٹ. دس از ویری امپورٹنٹ وداؤٹ یوزنگ اینی میوزک. یا مطلب یہی چیز ہوتی ہے نا, یہ آپ کا اخلاص ہے نا اللہ تعالیٰ کے لیے, اور یہی چیز قابل قبول بناتی ہے آپ کے عمل کو کہ آپ ان شریعہ کی جو حدود ہیں ان کا خیال رکھتے ہوئے اپنا کام کریں. یعنی وی ہیو یعنی بروکن دا نوشن کہ اگر آپ میوزک اور گندا کانٹینٹ یا بکواسات نہ بھی کریں نا, تو اللہ نے آپ کی تقدیر میں اچھا کام لکھا ہوا ہے, قبول لکھا ہوا ہے, تو آپ ملین سیکنڈ تک پہنچ سکتے ہیں. اگر آپ نے تھوڑا سا سوچا ہے کہ آپ یہ کرنا چاہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے خلاف نہیں جانا, آپ نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرنی, تو اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت ڈال دیتے ہیں. بالکل ایسی بات. جب اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرتے ہیں, لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت ڈال دیتے ہیں, تو پھر میں اور آپ کیا یا کسی کے اوپر کوئی کیا بات کرے گا, جب اللہ تعالیٰ ہی اس کے دل میں آپ کے لیے محبت ڈال دے, تو پھر آپ کو کسی چیز کی مانگنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, کوئی بھی چیز. اچھا برو, بیفور ریپنگ اپ, آپ بھی بہت دفعہ گئے ہیں اور آپ رہے بھی ہیں کافی سعودی عرب, آپ کون سی جگہ سب سے فیسینیٹ, یعنی جہاں پہ آپ کا پھر ایمان تازہ ہوا کہ یار دس از دا پلیس, یو نو؟ جب میں اس میں آنیسٹلی بتاؤں, میں نے نا زیارتیں بہت زیادہ وزٹ نہیں کی, لیکن کعبہ میں جا کے, حرمین میں جا کے, وہ تو آپ کو فیلنگ الگ ہوتی ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, وہاں تو سب سے زبردست آپ کی جو فیلنگز آتی ہیں وہیں آتی ہیں. لیکن آئی فیل لائک یہ جو اسپیشلی غار کا میں نے بار بار جو ذکر کیا ہے نا, وہ اسی لیے کیا ہے کہ مجھے نا ان کی صرف ویڈیو سے ہی I felt like I was there, and I was becoming very emotional, although I was with my family, lekin I was becoming very emotional actually thinking about those times نا, کہ کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جایا کرتے تھے, اور وہ جگہ پوری چڑھ کے جانا, اور وہ رات میں, اور پھر وہ سارا. مجھے لگتا ہے کہ جب بھی میں ان 2 غاروں کو وزٹ کروں گا نا انشاءاللہ, اللہ تعالیٰ توفیق دے, تو وہ ایسی جگہ ہوں گی جہاں پہ میرا ایکسپیرینس بہت ڈفرینٹ ہوگا. اور اماں خدیجہ رضی اللہ عنہا کھانا لے کے جاتی تھی, سبحان اللہ, بڑی عجیب بات ہے وہاں پر, جہاں پر ابھی میں نوجوان ہوں, اور میں تقریباً فٹ ہوں الحمدللہ. جم جاتا ہوں 2-3 بار ہی جاتا ہوں ہفتے میں, کوئی بات نہیں, لیکن اپنی فٹنس کا تھوڑا بہت خیال بھی رکھتا ہوں, ہر چیز. تو میری حالت آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں, میں پسینہ پسینہ تھا, میں نے راستے میں ریسٹ لیا, میں دن میں گیا, میں نے راستے میں ریسٹ لیا, اور میں ٹھنڈے موسم میں گیا, گرمیاں نہیں تھی اس ٹائم پہ میں گیا, اور میری یہ حالت تھی. دوسرا, آپ نے یہی سوال میرے سے پوچھا تھا, پھر ہم لوگ دوسرے ٹاپک میں گھس گئے تھے. زیارتیں, جن زیارتوں نے میرے اوپر بہت زیادہ اثر کیا ہے نا, خاص طور پہ جب بھی میں ریاض الجنہ میں جاتا ہوں نا, تو ریاض الجنہ میں جو فیلنگ ہوتی ہے وہ فیلنگ بیان نہیں ہو سکتی. آپ اگر آپ کو پتہ ہے, آپ نے سب پڑھا ہوا ہے, محراب رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے ہے, جہاں پر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کراتے تھے, اور ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے تھے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پہ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے ممبر سے لے کر میرے حجرہ تک یہ ٹکڑا جنت کا ہے, اور آپ کو جب وہاں پر 15 منٹ مل جائیں کہ آپ وہاں پر نفل پڑھیں, دعا کریں, اور وہاں پر جب آپ دعا کرتے ہیں, نفل پڑھتے ہیں, اور وہیں سے نکل کے پھر آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پہ جا کے آپ سلام عرض کریں, ساتھ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ. یہ جو فیلنگ ہوتی ہے نا, اگر آپ پڑھ کے جائیں, آپ کو پتہ ہو آپ کیا کر رہے ہیں, کون سی جگہ پہ ہیں, یہ کون سے پلر ہیں جو آپ کے پیچھے ہیں, جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کے بیٹھتے تھے. اللہ اکبر. تو یہ آپ کے ایمان کو بہت بہت اونچے لیول پر پہنچا دیتے ہیں. بالکل. اور اس کے بعد ابھی جو میری لاسٹ سیریز تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے متعلق, جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا, 12 چشمے نکلے, اس جگہ پر زمین سے آپ کو مٹی نظر آ رہی ہے, مٹی کے اندر سے پانی نکل رہا ہے, اور ایک بڑی ساری جگہ ہے, ادھر سے بھی چشمہ ہے, ادھر سے بھی, ادھر سے بھی, ادھر سے بھی, تقریباً کوئی 12 چشمے ہیں. وہ جب آپ مٹی کے نیچے سے پانی نکلتا ہوا دیکھتے ہیں نا,
آپ میں تھوڑا سا بھی یعنی کہ اگر آپ دین پہ چلتے ہیں تو صرف سبحان اللہ آپ کے دل سے یہی ایک ہی لفظ نکلتا ہے اور کچھ نہیں نکلتا, آپ کے دل سے نکلتا ہے. آپ نہ بولیں, خاموشی سے جا کے دیکھیں نا, نہیں ہے آپ کا ارادہ بولنے کا, سبحان اللہ خود بخود آپ کے دل سے نکلے گا, آپ کی زبان سے ادا ہوگا. اور اتنا صاف پانی زمین سے ایسے نکل رہا ہے, کیا بات ہے. تو یہ چیزیں ایمان کو جو ہے بہت بہت زیادہ مضبوط کرتی ہیں, اور جانا چاہیے, دیکھنا چاہیے, لازمی جانا چاہیے. تو ایک تو حرمین ہے, ایک تو ثواب ہے, 3 مساجد کی طرف. وہ تو بہت دور ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو زیارت میں نے بتائی ہے 850 کلومیٹر ہے مدینہ المنورہ سے. اچھا, سبحان اللہ, یہ تو بہت دور ہے یار. اور ایون جب ہم احد کے لاسٹ ٹائم کٹھے تھے, جب ہم احد گئے تھے, بالکل, تو وہاں پہ یو جسٹ امیجن جو چھوٹا سا ٹیلا ہے جہاں پہ صحابہ کا گروہ تھا, بالکل بالکل, اور یہاں پہ صحابہ کی پھر خون بھی بہا ہوگا اور قربانیوں ان کی, یعنی یو جسٹ ریئلائز سبحان اللہ کہ کتنی قربانیاں دی ان لوگوں نے, اور وہ کہاں کیا انہوں نے مرتبہ پا لیا, اور ہم لوگ جو ہے نا کچھ بھی نہیں دے رہے, اور پھر ہمارا کیا حال ہونے والا ہے. تو اور یہ روزہ جانا ایگزیکٹلی نا, کیونکہ اصل جو مسجد نبی تھی نا اللہ کے نبی کے دور میں, وہ روضہ رسول تو بیسکلی عائشہ کا حجرہ تھا نا, جی جی بالکل, وہاں سے اس کے ایکسٹینشن تک تھی, ممبر سے آگے تک. تو وہ بیسکلی اصل جگہ جہاں پہ اللہ کے نبی اور صحابہ نماز پڑھا کرتے تھے. پھر حضرت عثمان کے دور میں ایکسٹینشن بھی ہوئی, بالکل ٹھیک ہے, اور پیچھے بھی بڑھ گئے, تو رائٹ لیفٹ بھی کافی ہے. اصحاب الصفہ کا پیچھے جو ریزڈ پلیٹ فارمس ہے وہ ہے. تو جب میں وہاں جاتا ہوں نا, تو آئی کین جسٹ امیجن کہ یار جو زمین تھوڑی بدل گئی, کارپیٹس آ گئے, آسمان تو یہ وہی ہے, صحیح بات ہے, آسمان تو وہی ہے, ٹھیک ہے. اور یہاں پہ اگر کوئی بندہ نماز مل جائے نا, مجھے الحمدللہ کافی دفعہ موقع ملا وہاں پہ فرض نماز پڑھنے کا, تو وہ جو ہے نا اہدنا الصراط المستقیم, صراط الذین انعمت علیہم, انعمت علیہم, سارے یہاں کھڑے ہوئے, ایگزیکٹلی دوز پیپل, یا اللہ, النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. کیونکہ احد کے اوپر ایک تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے تھے, اور احد ہلنا شروع ہو گیا نا, تو اللہ کے نبی نے کہا اثبت یا احد, رک جا, فإن علیک النبی والصدیق وشہیدان, تمہارے اوپر ایک نبی ہے, ایک صدیق ہے, اور 2 شہید ہیں. سو جب یہ انسان ریئلائز کرتا ہے کہ یہ گریٹس یہاں پہ کھڑے ہوئے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی سبحان اللہ, یہ جنت کا حصہ ہے نا. میں نے ایک دعا نکلی اور بڑی مزے کی نا, بڑا مجھے لطف آیا وہ مانگنے کا. میں نے کہا یا اللہ تیرے نبی نے کہا کہ جنت کا حصہ ہے, یا اللہ میں جنت میں داخل ہو گیا ہوں, اب جنت سے نہ نکالی ہمیں باہر. اسمارٹ ہونا چاہیے عبادت میں بھی, دعا میں بھی. صحیح بات ہے. اب ہم اگر آ رہے ہیں مسجد سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی طرف سے, وہ مکہ کے قریب ترین ایک میقات تو نہیں ہے, لیکن جہاں سے احرام باندھا جاتا ہے, مکہ کی حد جو قریب ترین ہے حرم, تو وہاں پر کافی لوگ ہیں پیچھے نماز پڑھ کے آ جاتے ہیں. تو ہم لوگ کوشش کرتے ہیں حرم کی حد میں داخل ہو کے پڑھ لیں, 1 لاکھ نماز کا ثواب ہے. تو اس طرح آپ کو اسمارٹ ہونا چاہیے. اور رمضان المبارک میں آپ کھجور بانٹ سکتے ہیں, تاکہ, اور ہاں جب بانٹنے جائیں کھجور ہمیشہ سب سے اچھی کوالٹی کی لیں کھجور, تاکہ وہ سب سے اچھی ہو, دکھنے میں بھی سب سے خوبصورت اور ڈیلیشیس لگے, اور اسی سے ہی جو بندہ ہے نا وہ روزہ کھولے اور اس کا ثواب آپ کو ملے. بالکل بالکل, سبحان اللہ. اس کو کہتے ہیں اسمارٹ. عبادت میں بھی اسمارٹ ہونا چاہیے انسان, زندگی میں تو بڑا اسمارٹ بنتا ہے بندہ, عبادت میں بھی ایسی چیزیں. یہ ساری چیزیں انسان اگر علم حاصل کرتا رہے نا, یا تھوڑی بہت ریسرچ, جیسے آپ بار بار کہہ رہے ہیں ریسرچ میں کر کے جاتا ہوں, تو یہ تھوڑا بہت دین بندہ پڑھتا رہے نا, وہ علامہ مفتی نہ بنے, کم از کم بیسک نالج, جس سے آپ کا عمل, آپ کی لائف جو ہے وہ تبدیل ہو, تو میرے خیال ہے وہ فرض ہے ہر کسی پہ جو ہے حاصل کرنا چاہیے انشاءاللہ. اسپیشلی یہ جو حرمین جا کے اللہ کے نبی قبر کے پاس جا کے, مطلب ہم تو اللہ معاف کریں, ہم تو اونچی آواز میں بول رہے ہوتے ہیں اور سارا, صحیح بات ہے. ایون اللہ کے نبی قبر کے اوپر نا لکھا ہوا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض. میں دیکھا لوگ چیخیں مارے بولا اوئے ادھر آ, اوئے چل. سر عربی نہیں نا آتی, ابھی تو انہوں نے بتایا کہ ہم خاص طور پہ یہ انڈو پاک کے لوگ ہیں نا جو ایسا ہو رہا ہوتا ہے. حالانکہ دیکھیں اللہ کے نبی تو ہے نا, مطلب قبر میں موجود ہیں. ایون امام مالک رحمہ اللہ, جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا تھا تو وہ جھک جاتے تھے, اور ان کا چہرے کا رنگ جو ہے نا وہ زرد اور سفید ہو جاتا, پیل ہو جاتا, اور ہی couldn't speak. اور جب بھی کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اشارہ مسجد نبی میں تھے نا. اچھا, تو اللہ کے نبی, اور کبھی بھی کہتے ہیں کہ اس شخص نے کہا جو اپنی قبر میں موجود ہے. اللہ اکبر. تو وہ جو فیلنگ ان کے اوپر طاری ہوتی تھی نا, تو لوگوں نے پوچھا کہ امام مالک ہاؤ ڈو یو فیل واٹ یو فیل رائٹ ناؤ. کہتے ہیں کہ اگر تم میرے استاد کو دیکھتے نا اسحاق اتوجیری کو رحمہ اللہ, کہ ان پہ کیا ہوتا تھا, تو تم
تمہیں بھی فیلنگ آتی. تو نے کہا کیا ہوتا تھا؟ کہتے whenever he used to mention the name of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in Masjid Nabawi near his qabr Mubarak on his member, he used to cry and cry and cry so much hatta narhamuhu, ہمیں پہ رحم آتا کہ بس خاموش بھی ہو جائے, چپ بھی ہو جائے. تو یہ جو فیلنگز ہیں نا یہ وہیں جا کے تازہ ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب کرے اور واقعی میں ان کا ساتھ نصیب فرمائے. سو لیٹس کال اٹ اے نائٹ انشاءاللہ. یا انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر برو, اٹ واز ریلی نائس ٹاکنگ ٹو یو. اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اور تھینک یو مجھے انوائٹ کرنے کے لیے اور آپ لوگوں کے ساتھ خوبصورت باتیں کرنے کے لیے, خوبصورت لوگوں کے ساتھ.